السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. انسان جب تک اپنے آپ کو اس ملکوتی رحم سے مربوط نہیں کرے گا، کنیکٹ نہیں کرے گا، وہ آسموں سے اوپر دنیا سے منسلک نہیں ہوگا، کنیکٹڈ نہیں ہوگا، پریشانی ہوگی. اور وہ کنیکشن، وہ وسیلہ، وہ سورس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اور یہ ہماری اپنی آنکھیں ہیں، ہمارے کردار ہیں، جس کی وجہ سے امام دور ہیں. کردار سازی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال کر کے کردار کو پھر دعا بھی کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. عزیزان گرامی، اقرا پہلی آیت کے عنوان ہے. ریڈ از دی فرسٹ ریولیشن. ابتدائی دن پہلے روز ہم نے بتایا تھا قرآن کے دو ترتیبیں ہیں، دو سیکوینس ہے. ایک جو آج ایگزسٹنگ ہے سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک، ایک کلیکشن کی سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک. یہ جو کلیکٹ کیا گیا ہے انہوں نے یہ ترتیب دی ہے. جو ریویلیشن کی جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے، جو آج 96 جو چاپٹر ہے سورہ علق، وہ پہلا چاپٹر تھا. ابھی بھی وہ لسٹ موجود ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کلیکشن جو قرآن کا تھا اسی طرح سے تھا، اکارڈنگ ٹو دا ریویلیشن. نتھنگ رانگ. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، پھر مولا کی طرف بھی انشاءاللہ ہدیہ کرے، اللہ ثواب دے گا. سورہ علق
96 چیپٹر ایگزسٹنگ، لیکن ریویلیشن کا پہلا چیپٹر۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلا لفظ ہے اقرا، ریڈ، اور اس کے بعد کی خصوصیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ ہے اصل اقرا از نالج، ریڈ از نالج، اینڈ وہ نالج جو انسان کو بے ربک اللہ تک پہنچائے۔ ورنہ نالج ہو جائے لیکن سائنسدان بن جائے، اگر مائنس یہ فکر الہی نہ ہو، اگر وہ اس دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ فکر ویلیوبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز۔ ہم نے پہلے 3 دن ریزننگ، انٹلیکٹ کے اقسام پہ پڑھا ہے، دوسرے 3 دن وحی اور وحی کے امپورٹنس، وحی کو کیسے ہم سائنٹیفکلی سمجھ سکتے ہیں ہم نے بتایا تھا، اور سائنس کی ایگزسٹنگ، سائنس کے بعض ریسرچ اسکالرز کا نتیجہ، اور پھر وحی کو جب ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دا پرفیکشن آف وحی، کتنا وحی پرفیکٹ ہے۔ اور کل ہم نے وحی کی اس خصوصیت کو کہ یہ اصل وحی کے بعد کی جو ری ایکشنز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، یعنی وحی ہے ریویلیشن، اور ریویلیشن کس کی طرف سے ہے، وحی کس کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے۔ ریسیور کون ہے؟ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ریسیو کرنے والا میسیج دے رہا ہے، دس دی آیت، آج یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کیسی ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، یہ جو لسنر ہیں، جو ہم لوگ ہیں، تھرڈ پارٹیز، they don't know، اسی لیے قرآن اس کو کلیئر کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس کے بعد ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، یہ جو نازل کیا ہے، تم میڈیم کی حیثیت رکھتے ہو، وسیلے کی حیثیت رکھتے ہو، اٹ از یور ڈیوٹی، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ڈسکرائب کرو واٹ اٹ از، اور یہی سچی تفسیر ہے جو سرکار نے بتا دیا اور جو اس گھر والوں نے بتا دیا، وہی صحیح تفسیر ہے۔ تو پہلا مفسر، پہلا مبین، پہلا جو شخص جو ایلابریٹ کر رہا ہے آیتوں کو، وہ خود جس پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ایک تو نالج اور نالج کا انٹرپریٹیشن، اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آج جس بات کو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی بہت ریلیٹڈ اور بہت اہم ہے، اس لیے کہ تعلیم، اسلام نے بتا دیا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایچ اینڈ ایوری ڈے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آج بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ آج بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یا نیا انفارمیشن ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئی ایم تھنکنگ آئی ایم اسمارٹ، میں اسمارٹ نہیں ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک جو بحث ہے، سائنٹیفک بحث ہے، وہ بحث یہ ہے مسٹیکس آف سینسس، یعنی انسان کا جو ظاہری سینسس ہے، 5 سینسس ہیں، ان کے مسٹیکس۔ سوال ہے کہ کیا مسٹیک کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم سورج کو پہلے تو دیکھ نہیں سکتے، جب تمازر پہ ہوتا ہے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج جو ایک گول دائرہ، ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورج کتنا بڑا ہے اور کتنی دور ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس کو چھوٹا بتا رہی ہیں۔ تو یہ مسٹیک آف سینسس۔ اور یہ جو ٹچ سینسس ہیں، آپ 2 بالٹی پانی رکھ لیجئے، ایک گرم ہو ایک ٹھنڈا، دونوں کو 2 ہاتھوں میں ڈالیے، اپنے ہاتھوں کو ڈالیے، 2-4 منٹ کے بعد نکال کر کے پھر دونوں کو بدلیے، دونوں ہاتھوں کو بدلیے۔ واٹ ڈو یو فیل؟ مسٹیک آف سینسس۔ کان میں ارے میں نے شاید غلط سنا، آئی ہوپ میں نے شاید غلط سنا ہے، مجھے کریکٹ کر دیجئے۔ کانسٹنٹلی ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ
شاید میں نے آپ سے غلط سنا ہے. تو مسٹیک آف سینسس از آبویس، اس لیے کہ سینسس جو ہیں مسٹیک کرتے ہیں. یہ سائنٹیفک پروو ہو چکا ہے کہ دے ڈو مسٹیک. اب آئیے برین سے متعلق، اور یہ بھی امیزنگ ایڈیس، یہ بھی ویسٹرن کنٹریز کے اسکالرز جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ کامن تھنکنگ مسٹیکس آور برین میکس ایوری ڈے. یہ جو روزانہ ہم لوگ کامن 8 غلطیاں کرتے ہیں. کس کی غلطیاں ہیں؟ ہمارے برین کی، ہمارے ڈیسیشنز کی، ہمارے کنکلوژنز کی 8. اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے بعد وہی کس منزل پر ہے؟ اللہ اکبر. اس میں اب ہم لوگ جو انجوائے کریں اور یقین کو بڑھا لیں، اپنے سرٹنٹی کو بہت بڑھا لیں. ایک سر بات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد. ہم لوگ انفارمیشن کے سراؤنڈنگ میں ہیں. مثلا میں شیعہ ہوں، میں سننا چاہتا ہوں اب ہمارے علماء کو، اور ناظرین بھی جو دیکھنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مولائی ہوں، بعض لوگ اکیوز کرتے ہیں دوسروں کو آپ مقصر ہیں. یہ برڈس آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر یہ کہا جاتا ہے. اپنے ہی افکار کی طرف ہم لوگ قیدی ہیں. وی آر ان midst آف آور اون ککون. ہم لوگ جو ہیں اندر ہی اسی کے اندر رہتے ہیں، اور یہ بلیو بھی ہمارے اسی کے اندر ہے. یہ مسٹیک ہے. یہ کس کا مسٹیک ہے؟ یہ کامن برین کا مسٹیک ہے. اور ایک مسٹیک ہے سوئمنگ باڈی ایلوژن کہتے ہیں اس کو. کیا معنی ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ بات بتا سمجھ میں آتی ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز، مثلا ہمارے اسکول میں بچے کو کس اسکول میں بھیجوں، میرے بچے کو کس اسکول میں بھیجوں. فلاں کالج بہت مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ اس کے اسٹیٹسٹک ان کمپیریزن ود ادر یونیورسٹیز، دوسری یونیورسٹی، دوسرے کالج سے متعلق یہ ایک بہت اچھا ہے. کوشچن آیا کوئی کالج کا اچھا ہو جانا اس میرے بچے کو اچھا کر دے گا؟ کیا وہ کامیاب کر دے گا؟ پاسبلٹیز ہے اچھے ایجوکیشن کے ذریعے سے ایک جم کر سکے. اسٹیٹسٹک نوجوانوں کو لینا چاہیے جو فیمس یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اس کے ریزلٹس میجورٹی کو ہٹا کر کے سکسیس ریزلٹ کیا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کامن مسٹیک ہے ہمارا. ہم لوگوں کو چونکہ بمبارڈ ہوا ہے یہ کالج اچھا، یہ کالج اچھا، یہ کالج. اسی لیے ہم نے پہلے دن گفتگو کی تھی آئی کیو از کالج کا انفارمیشن، یونیورسٹی کا انفارمیشن، اور ایجوکیشن جو ہے یہ آئی کیو ہے. آئی کیو از ویری امپورٹنٹ. لیکن سکسس کے لیے آئی کیو نہیں چلتا، ای کیو ہونا چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس ہونا چاہیے، مینجمنٹ کیپیسٹی ہونا چاہیے، اپنے کو مینیج کرنا، ہمارے سراؤنڈنگ کو مینیج کرنا. تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو ممکن ہے کہ گریجویشن نہیں کرے، لیکن ان کا ای کیو اتنا اچھا ہے کہ دے آر لیڈنگ کمپنی، کسی کمپنی کے مینیجر پوسٹ پہ موجود ہے. کیوں ہے ان کا؟ اس لیے کہ ان کا ای کیو جو ہے بہت اچھا ہے. یہ ثابت شدہ ہے. لیکن ہم لوگ یہ پروف شدہ باتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو چونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کالج بہت کامیاب ہے، یہ یونیورسٹی بہت کامیاب ہے، ہم لوگ جو ہے انڈر. یہ کیا ہے؟ کامن مسٹیک. اور تیسری چیز جو ہے، جو لاسٹ ہو گیا، جو چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے، اس سے متعلق پریشان ہوتے ہیں. خدا نہ خاصہ کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا، ختم ہو گئی، فیل ہو گئی. اٹس اے کامن چیز ہے، نتھنگ ٹو وری. ممکن ہے کہ تمہارے جمپ ہونے کے لیے وہی مسٹیک جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جائے، مگر یہ کہہ دینا کہ میں ناکام ہو گیا رانگ ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مومن کے اللہم صلی علی مومن should reach to this point. کون سا پوائنٹ ہے؟ کئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا فیما آتاکم.
جو چیز تم سے نکل گئی اس پہ پریشان مت ہو جاؤ، وہ پھر آنے والی نہیں ہے. بڑا نقصان ہوا، ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا. موو آن، ڈونٹ اسٹک دیئر، وہاں پر رک جاؤ نہیں، آگے بڑھو. خدا نہ خاصہ نہیں فیل ہونا تھا، فیل ہو گئے. خدا نہ خاصہ مارکس لینا چاہتے تھے 90+ نہیں لیے، 70 ہو گئے. موو آن. اسی میں کوریدنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو گزر گیا اس پہ پچھتاتا ہے، یہ کامن مسٹیک ہے، ڈے ٹو ڈے کامن مسٹیک. اس کے بعد جو ہے اس پہ خوش بھی مت ہو جاؤ. قرآن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مومن اس منزل پہ پہنچنا چاہیے، جو ختم ہو گیا اس پہ پریشان نہیں ہونا، جو ہے اس پہ خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ نہ یہ رہنے والا ہے نہ وہ رہنے. یہ تھرڈ کامن مسٹیک. ہم لوگ جو ہیں ان کریکٹ پریڈکشن پہ ذرا سے بلیو کرتے ہیں. مثلا اسٹاک مارکیٹ کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اس اے ویری ڈینجرس بزنس ہے، اس اے کائنڈ آف اسکیم ہے. دیٹس مائی بلیف. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک نیئرلی 1 سال یا 2 سال پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف آئے تھے. وائف نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہاں وعدہ کر کے جائے میرے شوہر کہ کل سے یہ اسٹاک مارکیٹ میں نہیں رہے، اس لیے کہ ہم نے وی ہیڈ 3 houses، 2 گھر ہم لوز کر چکے، یہ گھر میں لوز کرنا نہیں چاہتی. کیا ہے یہاں پر اسٹاک مارکیٹ کا مسئلہ؟ مثلا اسٹاک مارکیٹ فرام پریسیڈنٹ کو چھینک آ گئی، بیمار ہو گیا، گر گیا. اسٹاک مارکیٹ ایک میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ مارکیٹ کا اسیسمنٹ جو ہے اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اٹس اے ویری. چنانچہ ہماری قوم میں ہماری مومنین جو آپس میں سراؤنڈنگ ہے بہت کچھ لوز کرے، اس لیے کہ کسی نے ایلوژن میں بتا دیا، ایلوژن بتایا کہ پروفٹ جو ہے 40% ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ بزنس، میں بھی بزنس کر چکا ہوں، بزنس میں اگر انسان 15% اگر مارجن رکھا اور آ گیا تو اٹس اے سکسیسفل بزنس. اور اگر آنریبل کھانا ہے تو وہ 10 کے اندر ہی ہے. اٹ از اے آبویس چیزیں ہیں. تو اس کو اگر جم کرنا کوئی چاہے تو وہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ہماری انکریکٹ پریڈکشنز کی جو آڈز ہیں اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. تو اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ میرے محنت میں، میرے اسمارٹ اللہ نے میں چاہا تو میں کامیاب ہوں گا، مجھے ان پریڈکشن میں جانا نہیں. 5ویں چیز جو ہے، جو چیز ہم خرید لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً آج کل جو مال بنے ہوئے ہیں خطرناک چیز ہے. پہلے کیا تھا، ہم لوگ جاتے تھے لسٹ لے کے جاتے تھے. مجھے اچھی طرح سے میرے بچپنے میں ہم گھر سے جو ہے والد جو ہے لسٹ دی اور اس کے بعد گئے گروسری اسٹور کو، وہ لسٹ حوالے کیا، وہ لسٹ کی چیزیں لا لی. آج کل جو اکثر کیا ہو گیا ہے، مال ہے، مال کے اندر گئے، اچھا یہ سیل پہ ہے، ضرورت نہیں لا لی، وہ سیل پہ ضرورت نہیں لائی. تو بہت سی پرچیز ہم کرتے ہیں جو آج کی ضرورت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ کل جو ہے آپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کا جو کام کرنے والا ہے اس نے کوئی چیز زیادہ لا لی. مولا نے پوچھا کہ یہ کیوں زیادہ لا؟ کہا مولا اس کی قیمت آئندہ بڑھ جائے گی. مولا نے پوچھا پھر لوگ کیا کریں گے؟ پریشان. مولا نے کہا جو لوگوں کا ہوگا حال ہمارا بھی ہوگا، واپس کرو. اس کو کہتے ہیں ہارڈنگ، اسلام میں جائز نہیں ہے. مجھے اس سے جواز پہ جانا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کامن مسٹیکس ہم کرتے ہیں. اور ٹیلی فون کرتے ہیں، خصوصاً ہماری بہن ہے، فلاں جگہ سیل پہ آیا ہے، دیکھو وہ خرید. کوئی سیل نہیں، آپ کی جو ضرورت ہے اس پہ خریدیے. واٹ آئی نیڈ دیٹ شوڈ. یہ کامن آڈس ہیں جو انسان مسٹیک کرتا ہے. اور ہم لوگ ڈیسیشن لیتے ہیں وہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا اگر میں پرفیوم لیتا ہوں، اگر لپسٹک میری بہن کوئی لیتی ہے، وہ ممکن ہے کہ 2.5 روپیہ یا 5 روپے یا 10 روپے 20 روپے کی بھی وہی ہو، 150 روپے بھی کی وہی ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ میں اس میں جانا نہیں چاہتا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ، انفلوئنس ہو جاتا ہمارا چاروں طرف، وہ چیز اچھی ہے. میں نے ایک پروگرام دیکھا کہ یہ جو کریم لگایا جاتا ہے، یہ کریم جو ہے جو سستا ہے جو سب سے مہنگا ہے، نتھنگ ڈفرنس. صرف کوئی کمپنی کی بار 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 بمبارڈمنٹ سے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہے. یہ کس کا مسٹیک ہے؟
برین کا کامن مسٹیک ہے، ایوری ڈے، روزانہ ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے میموریز پہ بہت زیادہ ریلے کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میں جو ہے اسمارٹ ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے، اور میرا ڈیسیشن جو ہے. اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ مشورت، حتی استخارہ. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ جو استخارہ جو ہے، میں نے کئی جگہ یہ بتایا ہے، بہت ضروری ہے. پہلے انسان کی عقل ہے، ریزننگ ہے، جس کو کہتے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈی. اور اگر یہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہو گئی، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ استشارہ. دا بیسٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ سجیشنز. مثلا مجھے فلاں چیز خریدنا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے خریدا ہے اور اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھوں، بات چھن کر کے آ جائے گی. استخارہ should never be the resort، وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ جو ہیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کامن مسٹیک ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس سے بری ہو جائیں، سینس آف ریسپانسبلٹیز. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ استخارہ مت دیکھیے، مگر استخارہ اٹھے بیٹھے نہیں. یہ دو پروسیجر کے بعد، پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی، دوسرے مشورت، کنسلٹیشن. بیسٹ رزلٹ آتا ہے کنسلٹیشن. اسٹیریوٹائپ ہو جاتا ہے. بعض چیزیں مشہور ہیں، فلاں کی دال بہت اچھی ہے، فلاں کے چاول اچھے ہیں، فلاں کے اب وہ نیم جو ہے، نیم برانڈ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ کہہ نہیں سکتا. جب نیم برانڈ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. یہ مجالسیں، یہ آن لائن مجلسیں وغیرہ، جیسے خدا کا شکر ہے کہ یقیناً یہ ہوا بہت بڑا یہ جو کرونا وائرس، لیکن اس کے پازیٹیوز کو اگر ہم لوگ بیٹھ جاتے کبھی کچھ نہ کرتے تو میں بامبے پہنچ ہی نہیں پاتا تھا. لیکن ہم نے وہ اسٹیریوٹائپ کو روکا نہیں. بھائی ہم لوگ دور رہنے کے بعد بھی یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ 8 کامن برین کے مسٹیکس ہیں. اب آئیے، آیا وہی کی کوئی ایک مسٹیک بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایک مسٹیک بتا دیں پورے قرآن کو اٹھا کر. unless and otherwise ایک آدمی بمبارڈ کرے، خدا لعنت کرے رشدی کو، جس میں شیطانی ورسز لکھا تھا، اس لیے کہ اس نے کبھی ریسرچ ہی نہیں کیا. چند کتابوں کو دیکھ کر کے اس سے وہ نتیجہ نکل گیا کہ یہ قرآن جو ہے ایک پروڈکشن ہے ایک انسان کی. استغفر اللہ ربی نہ، قرآن چیلنج کرتا ہے آج بھی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پہلے تو قرآن کہتا ہے قرآن جیسا لا دو، کوئی نہیں لا سکا. ایک سورہ لا دو، نہیں لا سکا. 10 سورے، پہلے تو 10 سورے لاؤ، نہ ایک سورہ، نہ کوئی نہیں لا سکا. یہ چیلنج. آئیے میں آپ کو آج جو ہے وحی کے پرفیکشن پر گفتگو کرتے ہوئے چند چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ، قرآن کو ایز اے اتھینٹک بک کیسے مانیں. ہم نے اب تک 3 دن تک محنت کی ہے. آج جو ہے اور ایک چیز بتاتا ہوں جس سے آپ لاجیکلی یقین کر سکتے ہیں کہ قرآن ہی از دی پرفیکٹ. وہ کیا ہیں؟ قرآنک پریڈکشنز. قرآن نے 1400 سال پہلے کچھ پریڈکس کیے ہیں جو 100% صحیح ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے سرکار رسالت مآب ائمہ معصومین علیہ السلام نے پریڈکس کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ناسٹراڈامس مشہور ہے اس نالج میں، اس کے جو پریڈکشنز ہیں 35% صحیح ہوئے ناسٹراڈامس کے. لیکن یہاں قرآن کے 100% صحیح ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی کتاب ہے. خالق بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، کریٹر بتا رہا ہے کہ حقیقت میں کیا. ایک سلوات پڑھے محمد والا. سورہ فصلت جس میں سجدہ واجب ہے، 41 سورہ ہے، اس کی 53 آیت ہے.
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुस हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। बहुत खूबसूरत है। We shall show them the sciences within themselves in the universe. हम लोग बहुत जल्द निशानियां बताएंगे, किसमें? इंसान के वजूद में और फिर इस यूनिवर्स में। किस बात की निशानी बताएंगे? ये साबित हो जाएगा हत्ता साइंटिस्ट को, हत्ता आने वाली नस्लों को, कि अन्नहुल हक, क्रिएटर सही है, क्रिएटर इज गॉड, अल्लाह खालिक है। ये यकीन हो जाएगा, अन्नहुल हक यानी ट्रूथ हो जाएगा। मिसाल देता हूं, मसलन आजकल जो है जीन्स की स्टडी हो रही है, ह्यूमन जीन्स को। अभी जो हाल में कंक्लूजन हुआ है वो ये कि ह्यूमन जीन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इनका समझना बहुत मुश्किल है। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नाउ वी नो ABCD ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी हमको अल्फा सेंटेंसेस कुछ भी नहीं मालूम, ये जीन्स की स्टडी बता रही है कि ABCD, और ये जीन्स मक्खी में भी हैं, सब हर चीज में मौजूद है, लेकिन इंसान की एक यूनिकनेस है, समथिंग इज देयर। वो यूनिकनेस क्या है? अब आने वाला कुरान का सनुरीहिम, वी शैल शो देम वेरी सून, बहुत जल्द हम बताएंगे कि अंदर तुम्हारे क्या है, तुम्हारे वजूद में क्या है, इस यूनिवर्स में क्या है। इतना क्लियर हो जाएगा कि सब ये कहेंगे अल्लाहुल हक खालिकुल हक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत चीज है। उम्मीद है कि इस प्रेडिक्शन पर गौर करें। और एक जो प्रेडिक्शन बहुत जल्दी आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगी, वो है सूरह निसा, चौथा सूरा, 119 आयत। वला उदल्लन्नहुम वला उमन्नयन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकन्नहुम आदान अनआम। शैतान ने कहा है कि मैं क्या करूंगा इस इंसान के साथ, इसको मैं झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा, इसको मैं गुमराह करूंगा, इसको मैं ऐसे बना दूंगा कि ये जो है जानवरों के क्रिएशन में ये अपना टांग अड़ाएगा। आदान अल अनआम, आज जानते हैं कि कानों पे जो है वो लगा देते हैं। कुरान 1400 साल पहले प्रेडिक्ट किया था ये कानों पे लगने वाले हैं रिसर्च के लिए। कुरान शैतान की जबान में कुरान ने प्रेडिक्ट किया था दिस इज गोइंग टू हैपन, कि हैवान के कानों पर रिसर्च के लिए कोई चीज लगाई जाएगी और उसको काटा जाएगा। अरे 1400 साल पहले जानवर के, कैटल्स के कानों के काटने की बात कुरान कर रहा है, और कब पूरी हो रही है? 1400 ईयर्स बाद। सो व्हाट आई नीड टू डू, इनकी हमारे ईमान में इजाफा करना चाहिए। कुरान जिंदाबाद, सलवात पढ़िए। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अल कुरान जब वसीयत करते हैं 21 रमजान सन 40 हिजरी को, थोड़ी देर के बाद शहादत होने वाली है। तकवा, वेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। थर्ड चीज जो है कुरान। उसके बाद ला यस्बिकुकुम अमलन बिही गैरुकुम, इस कुरान पर अमल करके तुम्हारा गैर आगे ना बढ़ जाए। हुआ यही है, कुरान एक साइंसेस को दुनिया ने पेश करके आगे बढ़ गए, हम लोग पीछे रह गए। नाउ वी नीड टू वेक अप, हम लोगों को यह अदा करना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरा प्रेडिक्शन जो आप लोगों सबको मालूम है कि करेक्ट हुआ, जब फिरऔन डूबने लगा तो उसने कहा तौबा तौबा तौबा। अल्लाह ने कहा अब तौबा कबूल नहीं होगी, इतनी जो मोहलत दी गई। हाँ, तुम्हारी एक निशानी हम छोड़ेंगे। वो निशानी क्या है? फलयौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया। अल्लाह अकबर। हम तेरे बॉडी को जो है प्रिजर्व करेंगे। ये मम्मी जो कहते हैं, फिरौन की मम्मी मिली जो रखी गई है, रिसर्च हो रही है उस बात पर। कुरान 1400 साल पहले कह रहा है कि वी विल गोइंग टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, हम लोग इसको प्रिजर्व करेंगे। अल्लाह ताला कह रहा है। ये सूरह यूनुस 10th चैप्टर है, आयत नंबर 92।
قرآن کہہ رہا ہے کہ اے فرعون تیرے بدن کو ہم، تیری باڈی کو ہم ایک سائن بتائیں گے، ایک ایسی سائن کہ اس کو کوئی بھلا نہیں سکے گا، تو ختم ہو جائے گا لیکن تیری باڈی جو ہے باقی رہے گی، تمہیں جو توبہ تمہاری قبول ہونے والی نہیں ہے، تم جہنم میں جانے والے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ممی جو ملی ہے فرعون کی 1400 ایئرز بیفور قرآن نے پریڈکٹ کیا۔ آج ایکسکیویشن وغیرہ یہ جو سائنسز جو نئے نکلے ہیں ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے 1400 سال پہلے قرآن نے، تو ہمارا یقین کتنا بڑھنا چاہیے، ہمارا فیتھ کتنا بڑھ جانا چاہیے اس کتاب پر۔ تو معلوم ہوا برین 8 غلطیاں روزانہ کرتا ہے، انالیٹیکل انٹلیکٹ جو ہے 8 مسٹیکس، ایوری ڈے مسٹیکس، کامن مسٹیکس۔ اور اسی طرح سے کتنا ہی مشہور، کتنا ہی شہرت یافتہ، کتنا ہی اسمارٹ انسان ہو غلطی کرتا ہے، لیکن وحی میں کوئی غلطی کے امکان نہیں ہے۔ اس کو ہم نام دیں گے سائنس آف ریویلیشن، سائنس آف وحی۔ اور اس کے بعد ہے سائنس آف ڈیووشن، قال رسول اللہ، قال الباقر، قال الصادق علیہم افضل الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھی۔ اور ایک جو یونیورسل پریڈکشن ہے قرآن کا، اور یہ پریڈکشن بہت ہی اہم پریڈکشن ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ میں بھی ہے، یہ سورہ صف 61 چیپٹر آیت نمبر 9۔ اللہ نے دین کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پروفٹس کو بھیجا، یہ پروفٹ جو لاسٹ پروفٹ ہے وہ، اور یہ دین حق، ریلیجن آف ٹروتھ۔ ٹروتھ کے معنی اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے، یہ ہوگا لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر جو ہے یہ دین چھا جائے گا۔ آج سے ایک مجلسیں شروع ہو رہی ہیں، 10 دن جو ہے حجت امام بارگاہ میں، اس کا ٹاپک جو ہے از ماڈرنٹی ان کنفلکٹ ود ریلیجن۔ یہ جو ٹکافر ہے ماڈرنٹی اور ریلیجن کی، یہ کیا ہے یہ چیز؟ یہ میں سمجھتا ہوں جو بامبے کی جو مجلسیں سن رہے ہیں وہ لوگ ضرور سنیں۔ یہ آج سنڈے کے دن یہاں کے ختم ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہے، اور کل سے جو ہے آفٹر 3 آورس۔ مگر جو آپ سو جائیں کوئی بات نہیں، ریکارڈڈ ہوں گی، یوٹیوب میں ہوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد۔ وحی کے متعلق یقین کرنے کے لیے ہم لوگ اس بات کو، قرآن چیلنج پیش کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا قرآن چیلنج کیا، قرآن جیسا لاؤ، پورے انسانوں کوشش کرو، نہیں لا سکے، عربی زبان نہیں ہے، قرآن سائنس ہے، اس سائنس کو تم لا دو، نہیں لا سکے۔ اس کے بعد قرآن چیلنج کرتا ہے، تم اگر پورا نہیں لا سکے قرآن تو 10 آیتیں لاؤ، 10 سورے لاؤ، نہیں لا سکے۔ اچھا ایک سورہ لا دو، only 1 چیپٹر، چھوٹا سا، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فاتوا بسورۃ من مثلہ، لاؤ بھی ایک چیپٹر لاؤ، نہیں لا سکے۔ فما استطاع، قرآن کہتا ہے امپاسبل، یو کین ناٹ ڈو دس، اس لیے کہ یہ ہیومن بینگ کا کریشن نہیں ہے۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں میں، الفابیٹس جو آپ کے پاس انگریزی میں کتنے ہیں؟ 26۔ انگلش یہ جو ہے عربی میں کتنا ہے؟ 28۔ قرآن میں 29 الفابیٹس نہیں ہیں، 30 الفابیٹس نہیں ہیں، وہی 28 الفابیٹ جو عرب یوز کرتے تھے وہی یوز کیا قرآن نے، مگر اٹ از کمنگ فرام اللہ، اٹ بیکیم میریکل۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، حتیٰ ورڈ وائز بھی وہی ورڈز ہیں جو عرب یوز کرتے تھے، قرآن نے یوز کیے ہیں، لیکن اس نہج سے یوز کیا کہ قرآن کی لینگویج چیلنج ہے دنیا پریزنٹ کرنے کی۔ اب ایک دوسرا چیلنج لیجئے، یہ سائنسدانوں کے لیے، ہم لوگ جو بہت سائنس کرتے رہتے ہیں، قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ سورہ حج
22 چیپٹر آیا نمبر 73. یا ایھا الناس، اب یہ بھی چیلنج بھی انٹائر ہیومینٹی، او انسانوں، ضرب مثلا فاستمعوا له، اللہ ایک پیرابل دے رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگ بگ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کتنی ٹیکنالوجی، ابھی جو ایک حجاز میں عربوں کو بیوقوف بنانے کا اس سے زیادہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ایک سٹی بنا رہے ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑا جائے گا، روبوٹس کو، باقاعدہ وہ ایک روبوٹ کو لایا گیا ہے، روبوٹ. اچھا روبوٹ بنا لیا آپ نے، قرآن چیلنج کرتا ہے ایک مکھی بنا کے دیکھو، پیدا کرو ایک مکھی کو. اچھا اور اس کے بعد آئیے وَلَجْتَمِعُوا لَهُ، سب لوگ مل کے، پورے سائنٹسٹ ایسٹ کے، چائنا بہت آگے ترقی کر گیا، یورپ بہت ترقی کر گیا، امریکہ ترقی، سب مل کر کے قرآن چیلنج کر رہا، سب کو چیلنج ہے، سب مل کر کے ایک مکھی بنا دو. اور ایک چیلنج ہے نا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَغِيثُوهُ مِنْهُ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. چھوڑ دو مکھی کو پیدا کرنے کا، بنانے کا، مکھی کا ایک پر بھی نکل جائے، ایک چھوٹی سی جو اس کی ٹانگ نکل جائے، تم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. قرآن مزیدار چیلنج ہے کہ تم مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا ایک چھوٹا سا چیز، اس کی پر نکل جائے، اس کی ٹانگ جس کو نظر نہیں آتی وہ نکل جائے تو تم ریپلیس نہیں کر سکتے. یہ وہی ہے، یہ ہے قرآن. اس پر اگر ہم بیلیو کریں گے، اس پر یقین کریں گے، چنانچہ آج کی نئی جنریشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہی لائن میں ریسرچ کریں، قرآن کو ریسرچ بیس بنائیں. اور دنیا میں جو ریسرچ کرتے ہیں کیا ہے، ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ثابت کرتے ہیں. ہم کو وہ کرنا نہیں ہے. قرآن از سائنٹیفک. صرف یہ ثابت کرنا ڈاٹا کلیکٹ کر کے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹرز بھی سن رہے ہیں اور چیلنجنگ ہے یہ بہت، اور یہ میسج دیجئے وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جو ہے سکون ملے گا. All of us we are looking for peace, 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 tranquility. ذرا سا سکون مل جائے. قرآن کہتا ہے کہ سکون تم کو کہیں نہیں ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا. آج کل جو ہے کوڈ لیس یعنی وائرلیس ہارٹ بیٹ کے پورے کمپیوٹر سسٹم آ گیا. ایک آلہ رکھ دیں، میرے ساتھ ہوا تھا، ڈاکٹر نے اسپیشل جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے اس نے کہا یہ 3 دن آپ جو ہے لگا کے رکھیے، ہم مانیٹر کریں گے. تو ایسے آلے آ چکے ہیں. لگائیں ایک نماز پڑھنے والے کو، جس طرح سے آج یوگا ٹھیک ہے، اچھی ایکسرسائز، لیکن یوگا اور نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نماز ذکر پروردگار کے ساتھ یوگا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ ایکشنز ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہارٹ بیٹ کو وہ کمپیوٹرائز لگا دیجئے، اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں دیکھیے بلڈ کا سرکولیشن کیا ہے، ہارٹ بیٹ کیا ہے، اور کتنا کام ہے سجدے میں انسان. اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. والسجدہ معراج الصلاۃ، سجدہ جو ہے نماز کی معراج ہے. اسی لیے احادیث میں لانگسٹ سجدہ کرو، زیادہ سجدہ کرو، اسی لیے شکر کا سجدہ. اب یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ایک چیز جو ریکمنڈیشن ہے وہ انہوں نے لیٹ کر کے بتایا، ایسا سجدے میں جا کے بتایا کہ ایسا کرو. ان کو معلوم نہیں ہے سجدہ کیا ہے. انفارچونیٹ کیس ہے کہ یوگا کو دنیا پیش کر رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ قیامت کی چیز ہے نماز، جو انسان کو اس ٹرینکویلٹی تک پہنچاتی ہے جو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب آئیے پریڈکشنز کس کے؟ قرآن کے. سائنٹیفک پریڈکشنز. اور یہ ریلیجن، تمام سسٹمز، کمیونزم، سوشلزم، تمام ازم ختم ہو جائیں گے. جو باقی رہے گا وہ اسلامزم ہوگا.
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. It is going to overtake everything. یہ ہونے والا ہے آج یا نہ کل، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ پریڈکشنز اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکس کیا ہے. ان کی پریڈکشنز بھی جو ایک مشہور میں آپ کو سناؤں گا، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں ممبروں سے. سیاتی علی الناس زمانون، انسانوں پر ایک ٹائم آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں صرف نام باقی رہے گا. اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک پریڈکشن ہے. ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن سے کیا باقی رہے گا؟ رسم باقی. او عبد الباسط، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جھوم گیا. کیا ہو گیا جھومنے سے؟ اچھی قرآت ماشاءاللہ، کیا ہوگا؟ اچھا ہونا چاہیے، حدیث میں بھی ہے قرآت اچھی پڑھنا چاہیے، سب کچھ. اس قرآت جو اندر جو قیامت ہے، اس کے اندر سائنس کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، نالج سے بھرا ہوا ہے. اگر وہ معلوم ہونے کے بعد جھومے تو پھر مزہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اسلام سے صرف اسلام سے کچھ باقی نہیں رہے گا، نام باقی رہے گا. اور اسلام سے کیا باقی رہے گا؟ قرآن سے صرف رسم باقی رہے گا. فلاں کا انتقال آج کل وہ شروع ہوا ہے کہ 30 پارے لگتے ہیں اپنے رفقا میں. آپ جو ہے 8واں پارا، آپ جو 9 پاوا، آپ نے 10 پارا. ہم ہاتھ میں لیے ہوئے یار اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، پارا لگا دیا ہم پر. وہ کیا بینیفٹ دے گا؟ یقین مرحوم کے لیے ثواب ہے، لیکن میرے لیے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. اسلام قرآن آیا تھا زندگی دینے کے لیے، لائف دینے کے لیے. گو تھرو 10 آیتیں پڑھو، غور کرو، پونڈر کرو، ریسرچ کرو. دیکھو ایک ایک لفظ نور ہے اللہ کا، ایک ایک حرف نور ہے اللہ کا، جیسے میں نے کل بتایا تھا. پریڈکشن ٹھیک ہے. اب آئیے میں جناب زینب کی پریڈکشنز بتاتا ہوں. یعنی انسان، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ولایت جو ہے ایک ایبیلٹی کا نام ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے کسی حد تک، اور ایک گاڈ گیون اسائنمنٹ ہے جو نبیوں کو، جو رسولوں کو، جو اہل بیت کو ملی ہے. کیا ان جنرل میں اس ولایت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ Can I reach to that partner؟ جناب زینب کس کی پارٹنر ہے؟ امام حسین کی. کس مسئلے میں؟ حقاؤ کے بنا الہ است حسین. دنیا کے لیے میری بیٹیاں جو جوان بچیاں ہیں، they can reach to a status کہ وہ عورت مرد سے کم نہیں ہے. ولایت کے مسئلے میں وہ ریچ آؤٹ کر سکتی ہے مردوں کے ساتھ. السلام علیکم یا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اے میرے پیاسے. اجازت ملی کہ میں پڑھ سکتا ہوں اس کو. کہتے ہیں کہ یہ اور ان کی کلاس کے خون روتا. آنسو نہیں، خون روتا. روایت کو ہم نے کتاب لے کر کے آیت اللہ حکیم کے پاس گئے، میں بھی، میرا کلاس میٹ بھی. نور اللہ مرقدہم الشریف. اللہ انشاءاللہ تمام مرحومین کو ہمارے بخشے انشاءاللہ، ان علماء کو، ان اسکالرز کو، ان مراجع کو. جیسے ہم نے کتاب رکھا آقا کے سامنے، وہ منقلب ہو گئے. He was disturbed.
معلوم ہو رہا تھا کہ بہت کرب کی تکلیف کی عالم میں ہے. اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد جیب سے رومال نکالا اور رومال آنکھوں پہ لگایا اور زانوں پہ رکھا، لیب پہ رکھا. صادق علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہ خدا کی قسم دیکھا، ہم دونوں نے دیکھا کہ وہاں خون کے دھبے 1400 سال بعد ایک مرجع صحیح تصور کرتا ہے کربلا کے مصائب کو، اس کی آنکھوں سے خون نکلتے ہیں. یہ معلوم ہے. مگر زینب جس طرح سے پریڈکٹ کر رہی ہیں، جس طرح سے بیان کر رہی ہیں، کوفے میں ذلیل نے یہ کہا دیکھا تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. جناب زینب نے ڈٹ کے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا ہوا. انہوں نے اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے چلے کہ جہاں جانا ہے کامیاب. اس کے بعد جملہ کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے سوائے بیوٹی کے کچھ نہیں، سوائے خوبصورتی کے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے جو دیکھا وہ بیوٹی ہی بیوٹی تھی. اللہ اکبر. ہم رو رہے ہیں، ہمیں مصائب امام حسین پہ جناب سکینہ آنسو بہ رہے ہیں، لیکن جناب زینب کہہ رہی ہیں یہ بیوٹیفل. تو کیا چیز ہے وہ جو زینب کی نگاہ میں بیوٹی بنا رہی ہے؟ وہی ہے جو حسین کی نگاہ میں بیوٹی. تم میرا گھر لے لو میرے چاہنے والے، میرا علی اکبر لے لو، میرے اون محمد لے لو، میرے اصحاب لے لو، میرا قاسم لے لو، اور میرا بھائی عباس لے لو، میں خود آ رہا ہوں، لیکن میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پنپ رہا ہے، وہ بچ رہا. یہ بیوٹی ہے. اس کا سمجھنا ہم پر یہ فریضہ ہے، ہم پر جناب زینب نے جو بیوٹی کہا ہے اس پر ریسرچ کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے بعد اس پر عمل کرنا اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر، ہمارے پر فرض ہے. یہی زینب پریڈکٹ کرتی ہیں. اس پر میں مجلس یہاں پر اختتام کروں گا. یزید کے دربار میں سوچتا ہوں ہم لوگ کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں یزید کا دربار. یہ سوچتے نہیں کہ کون سی بیویاں اور بہت ہی خطرناک. جناب زینب نے پریڈکٹ کیا ہے یزید کے دربار، اور اس میں مجلس تمام ہے. میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں ایک خاندان کو پورا ملیا میٹ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان کے جتنے مورالز تھے وہ سمجھے کہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس خاندان نے یزید میں انقلاب لایا. دربار یزید میں انقلاب لایا، الٹ دیا پورے دربار کو. واٹ اٹ از. جناب زینب نے یہ جملے کہا، یہ پریڈکشن آف جناب زینب. فَكِدْ كَيْدَكَ وَاسْعَى سَعْيَكَ وَنَاصِبْ جُهْدَكَ فَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُوا وَحْيَنَا. اللہ اکبر. جو پلاننگ کرنا ہے تو کر لے، جتنا تو اسٹرگل کرنا ہے کر لے، جتنی تیری طاقت ہے وہ لگا لے. تو خدا کی قسم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا، واللہ تمحو اریز نہیں کر سکے گا ہمارا ذکر. اس کے بعد اور آگے وَلَا تَمُوتُ وَحْيَنَا، تم میں یہ طاقت ہی نہیں ہوگی ہم اللہ نے جو وحی ہم پہ نازل کی ہے اس کو تو ختم کر سکے. اور جناب زینب کا تماچا ہے یزید کے دربار میں، یزید کے دربار، یزید کو. اور یہی یزید ہے جو جھوم رہا ہے
لعبت بنو ہاشم فلا جاء خبر ولا وحی نزل. یہ بنی ہاشم نے ایک گیم کھیلا تھا، کوئی وحی وغیرہ کچھ نہیں آئی تھی. یہاں جناب زینب کہہ رہے ہیں کہ وحی کو تو مار نہیں سکے گا. دلیل آج کا ہر مسلمان کہتا ہے ادا میں اشہد ان محمد رسول اللہ. نکال دو، ہمت ہے تو نکال دو. سلفیزم وہابیزم نے یہ پریچ کیا صرف گاڈ ڈائریکٹ گاڈ ڈائریکٹ گاڈ ڈائریکٹ. اگر ایسا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہو، نہیں کر سکتے. جناب زینب نے پڑھی یو کین ناٹ، تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکو گے، اس لیے یہ ذکر وحی سے مربوط ذکر ہے. نہ کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا زینب یہ تیری ہمت ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو وہ شل ہو جاتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیسے تیرے پاس یہ ہے ولایت الہیہ. سلام ہو بی بی تجھ پر، لیکن نہ زینب بھلا سکی دربار کو، نہ سید سجاد بھلا سکے. جب بھی جناب زینب کے سامنے صلی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، خصوصاً اس کووڈ کے حوالے سے اور دوسری بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں. ہمارے عزیز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی. مسعود بھائی، مسعود رضا نقوی جو عباس نقوی بھائی کے بہن بھی وہ آئی سی یو میں ہیں، اسی طرح سے جو لوگ بیمار ہیں ان سب مومنین کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. خدایا جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا، ہم سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے اور خود جواہر ایمان میں جگہ عنایت فرما. ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار مراجع رہبر مومنین کے ساتھ ہمارا رہبر کے سائق ہمارے سروں کو سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ذکر. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.